السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ خاص طور پر شام کی صورتحال، یمن اور اسرائیل کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس اور اس کے ساتھ ہی دنیا بھر سے اہم ترین خبریں لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. لیکن یہاں بڑی خبریں آ رہی ہیں ایک بار پھر فلسطین سے، یہاں پر اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. خاص طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ایک بار پھر شہید ہو چکے ہیں، جن میں عام افراد شامل ہیں، خواتین اور بچے شامل ہیں. لیکن ان شہیدوں میں سے 2 صحافی بھی شامل ہیں جن کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، اور اب تک اسرائیل کی جانب سے شہید کیے گئے صحافیوں کی تعداد تقریباً 202 سے زائد ہو گئی ہے. اب اندازہ لگائیں، صحافی وہ کمیونٹی ہے جن کو تمام قسم کے جنگوں میں، تمام قسم کے برے حالات میں ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، لیکن اسرائیل وہ واحد ملک ہے دنیا میں جو صحافیوں سے بھی جینے کا حق چھین رہا ہے. وہ آزادی اظہار رائے کو پنپنے نہیں دے رہا ہے. آزادی اظہار رائے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت مشرقی وسطیٰ کے اندر دیکھا جائے تو وہ صحافی ہیں. 200 سے زائد صحافیوں سے جینے کا حق چھین لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. دنیا بھر میں اتنے صحافی اتنے عرصے کے دوران نہیں مرے جتنے اس 1 سال کے عرصے میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اندر شہید کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے عام افراد کے اوپر، ہاسپٹلس کے اوپر، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. خاص طور پر جو خان یونس میں الشفا ہاسپٹل ہے، اس کے خلاف جو کارروائی اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے، اس میں 27 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو انڈونیشین ہاسپٹل ہے اس کو بھی خالی کرنے کے حوالے سے اسرائیل نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ اس کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے. اس کے ساتھ ہی جو جنگ بندی کی جو ڈیولپمنٹس ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، اس کے حوالے سے بھی کافی پیش رفت سامنے آ رہی ہے. خاص طور پر جو دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے یہ ابھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں اسرائیل کے وفد اور فلسطین کے جو نمائندے ہیں ان کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسودہ سامنے آ رہا ہے اس میں پہلے مرحلے میں فلسطین کی جانب سے تقریباً 30 سے زائد اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور ان میں سے کچھ ان کے جو قیدی ہوں گے وہ ہوں گے، کچھ لاشیں ہوں گی وہ ان کو فراہم کیے جائیں گی، جس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ 6 سے 7 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کرے گا. جنگ بندی نافذ ہوگی. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس میں مزید قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا، اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ غزہ کے کافی سارے علاقوں سے، زیادہ تر علاقوں سے وہ پیچھے ہٹ جائے گی. یہ ڈیولپمنٹس ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنگ بندی کے جو ڈیولپمنٹس ہے وہ گزشتہ ایک دور پہلے بھی ہوا تھا، لیکن اس میں اسرائیل کی جانب سے کچھ غلط قسم کے انہوں نے جو مطالبات تھے وہ اس میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں جو 8 روزہ پچھلے جو مذاکرات تھے وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے تھے. اب جو ہے وہ باقاعدہ بنجامن نیتن یاہو کے آفس سے گزشتہ روز کہا گیا تھا کہ وہ وفد جا رہا، اور آج وہ وفد وہاں پہنچا. اس کے بعد سے ان کے درمیان مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں. امید یہی کی جانی چاہیے کہ اس مذاکرات کا کچھ اچھے نتائج جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. لیکن ساتھ میں جو القسام بریگیڈ ہے، القدس بریگیڈ ہے، ان کی جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. گو کہ جو 30,000 سے زائد جو نیا خون ان میں شامل ہو گیا، اس کے بعد سے انہوں نے اپنے جو اوفینسو ہے وہ اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اب وہ راکٹ باری کرتے ہیں تل ابیب کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی جو قریبی جو علاقے ہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، جو مغربی کنارے کے ساتھ جو علاقے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، آباد کاروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سنائپنگ کی جا رہی ہے ان کے خلاف، اور اس کے ساتھ لانگ رینج، شارٹ رینج جو ان کے ہتھیار ہیں ان کے ذریعے اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کا اب یہ نتیجہ سامنے آنے لگا ہے کہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اب غزہ میں جنگ لڑنے سے انکاری ہیں. وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، وہ فورسز کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، وہ ملک کے اندر سزائیں جو ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے اوپر جو مارشل جو سزائیں دی جاتی ہیں، فوجی سزائیں دی جاتی ہیں، وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اب غزہ کے اندر لڑنے سے انکاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رخ کریں لبنان کا، تو لبنان میں جو اسرائیل کی جانب سے جو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے. اب تک جو گزشتہ روز فرانس کی جانب سے کہا گیا تھا، جو کہ اس جنگ بندی میں وہ ثالث کا کردار ادا کر رہا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرانس کے جو وزیر دفاع ہیں
دفاع انہوں نے کہا تھا کہ 300 سے زائد جو ہیں وہ شکایتیں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اب تک لبنان کی جانب سے ریکارڈ کرائے جا چکے ہیں، یعنی اسرائیل نے اب تک 300 سے زائد جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر چکے ہیں۔ اب اسرائیل کی جانب سے یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو باقاعدہ طور پر یہ مطلع کر دیا ہے کہ وہ جو 60 روزہ جنگ بندی ہے اس کے بعد بھی وہ لبنان سے اپنی فورسز جو ہیں وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے فورسز وہاں رکھے گا۔ جبکہ اس حوالے سے حزب اللہ نے پہلے ہی وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ ہم صرف 60 روزہ جنگ بندی کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے جو فیصلے ہیں وہ پھر دنیا دیکھے گی۔ انہوں نے لبنان کے گورنمنٹ کو بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل ثالثیوں کو بھی انہوں نے خبردار کیا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طریقے سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان 60 روزہ جنگ بندی جو ختم ہو رہی ہے 21 جنوری کو، اس کے بعد ہم پھر اپنا فیصلہ اور اپنے پتے کھیلنا شروع کریں گے، اور پھر دنیا دیکھے کہ ہم اسرائیل کو کس طرح کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو امریکی گورنمنٹ ہے وہ بھی ابھی اس کی جو وار مونگری ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے وہ انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کر دی تھی۔ اب $8 بلین سے زائد کے جو اسلحہ ہے وہ ایک بار پھر اسرائیل کو دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک سال کے دوران اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے $22 ارب سے زائد کا جو اسلحہ اور گولہ بارود اور اس کو رقم جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ یہ اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس تمام تر جنگ میں، غزہ کو تاراج کرنے میں، لبنان کے خلاف جنگ میں، شام میں رجیم چینج کرنے کے بعد جو تباہی، رجیم چینج کرنا، پھر وہ جو تباہی ہے، اس تمام کے پیچھے امریکہ کا کتنا ہاتھ ہے۔ ہم اسرائیل ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا، اصل جو کردار ہے وہ بیگ میں امریکہ کا ہے، کیونکہ ان میں ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ایک بار پھر عراق کے اندر جو اپنی جو سازشوں کا سلسلہ ہے وہ بھی بہت تیز کر دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر عراق کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو مقاومتی تنظیمیں ہیں ان کو تحلیل کرے اور ان سے اسلحہ واپس لے لے۔ اس سے پہلے بھی دباؤ ڈالا گیا تھا، تو عراقی گورنمنٹ نے یہ تمام معاملہ جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی کے حوالے کر دیا تھا، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آیت اللہ سیستانی فیصلہ کرتے ہیں کہ حشد الشعبی تحلیل ہو یا دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ تحلیل ہو تو ہم ضرور کریں گے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ سید علی سیستانی کریں گے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی تنظیم تحلیل نہیں ہوگی، اور وہ تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ اب ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کے بعد اسی ہفتے یہ طے ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم شیعہ سودانی جو ہے وہ تہران کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس میں ان موضوعات کے اوپر بات چیت ہوگی، خاص طور پر عراق میں جو مزاحمتی جو گروہ ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ اس کے بعد شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ روابط کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ایران عراق کے تجارت کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے بات چیت کی۔ اس کے بعد سودانی جو ہے وہ اگلے مرحلے میں دوحہ جائیں گے، اور وہاں اپنے جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں پلس عرب ممالک ہیں ان کو پھر وہ بتا دیں گے ایران کے ساتھ جو بات چیت ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ کچھ ڈیولپمنٹس مشرقی وسطیٰ کے طرف سے آ رہی ہے، خاص طور پر یمن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یمن کی جانب سے گزشتہ روز جو حملے کیے گئے تھے ہائی پرسونک فلسطین 2 میزائلوں کے ذریعے، اس میں اسرائیل میں ایک تل ابیب کا جو سب سے بڑا جو پاور سٹیشن تھا اس کو تباہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں تل ابیب جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، اس کی جو فورسز ہیں اس کے حکام جو ہیں وہ اس بڑے بلیک آؤٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی اندھیروں کا راج ہے، اور اس کے ساتھ ہی یمن کی جانب سے ایک فوجی ایک ہدف کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں پر وہاں بھی جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے چائنا کے اوپر ایک الزام عائد کیا گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ یمن کے تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں ان کو مسلسل اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا کی جانب سے اپنے جو نیول ویسلز ہیں ان کو ریڈ سی سے گزرنے کا، جو چائنیز فلیگڈ ویسلز ہیں ان کو گزرنے کا جو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں یمن کے انصار اللہ کی جانب سے، اس کے بدلے میں چائنا جو ہے ان کو
اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور وہ اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ انصار اللہ کے جو تمام تر اسلحہ ہے وہ انڈیجینیس ہے، ان کے اپنے ملک کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، ٹیکنالوجی ایران کی جانب سے ان کو ٹرانسفر ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ہی ایران کے انجینئرز نے ان کے انجینئرز کو، ان کے سائنسدانوں کو ٹرین کر لیا ہے۔ اب جو ہے تمام تر اسلحہ جو ہے وہ یمن کے اندر ہی بن رہا ہے، ان کے اپنی فیکٹریوں میں بن رہا ہے، اور انصار اللہ فورسز بنا رہے ہیں، اور وہ اب اس حد تک جدید ہو چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے جو تمام تر آئرن ڈوم سمیت تمام دفاعی جو نظام ہے اس کو سپرسیڈ کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے ساتھ جو تھرڈ جو دفاعی نظام ہے اس کو سپرسیڈ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور وہ جا کر امپیکٹ کر رہے ہیں۔ ڈیمونا کا جو ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ انصار اللہ کے نشانے پر ہے، وہ کسی بھی وقت اس کو بھی نشانہ بنا سکتے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس اس مشرق وسطیٰ سمیت یورپ اور امریکہ سمیت روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو بھی نئی سامنے آتی رہیں گی، انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔